Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہیں جوان ہوئے، یہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، یہیں بچے ہوتے ہیں، یہیں ہم رزق کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ایک ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی اچھی صحت دیکھی، خیال ہوتا ہے کاش میری صحت بھی ایسی ہوتی۔ کسی کے پاس دولت دیکھی، کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ کسی کا گھر اچھا دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، قوموں میں بھی، افراد میں بھی۔ فرد کی ترقی کی، جو فرد ہے، کوئی خاص شخص ہے، اس کی ترقی کی ڈیفینیشن بھی یہ کہ اس کی صحت اچھی، اس کے پاس پیسہ زیادہ، گھر اچھا، خوراک اچھی، عزت معاشرے میں۔ اور قوموں کا بھی یہی معیار ہے ہماری نظر میں کہ کوئی قوم معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہے، ہیلتھ ان کی ریشو اچھا ہے کہ وہاں لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ قومیں بھی کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک آسان بات ہے۔ بندہ ہو، گھر ہو، قومیں ہوں، سب کا ہماری نظر میں ایک ہی معیار ہے۔ چند چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے: صحت اور معیشت۔ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، صحت آپ کی اچھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو عزت تو گریبی میں مل ہی جاتی ہے۔ گریبی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز، عزت کا مطلب وہ کمائے بغیر بھی مل جاتی ہے، دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں تو انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ ہم بھی صبح و شام اپنی کھوپڑی میں یہی چیزیں لے کر سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ۔ اٹھتے ہی خیال، ہاں بھائی جاب ہے، الحمدللہ ہے یار، اچھی جاب ہے، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ نہیں اچھی جاب تو یار ٹینشن میں ہے یار، آج بھی مسئلہ ہے یار، جیسے کل مسئلے تھے آج بھی کیا ہے، آج بھی مسائل ہیں۔ کوئی بیماری ہے تو بیمار آدمی کی صبح و شام بس ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ کسی کینسر کے مریض سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہ خواہش ہے میری۔
غریب سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پیسہ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بدصورت سے پوچھیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یار حسن و جمال آ جائے یار۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس، وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا۔ کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے دوسروں کو لگتی ہے، تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن۔ ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو ترس کھانے والے بھی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا، بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا، تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ ہو انتظامیہ ہی نکال دیں مسئلے سے، جاؤ بھائی۔ ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے، لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک۔ تو ایک آدمی کو بیماری کیا تھی؟ کوڑ کا مریض تھا۔ اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا غریب تھا، غریب، غربت بہت زیادہ، اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے۔ تیسرا گنجا تھا، پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا، سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ رشتہ لے جائیں گے، وگ لگوا کے جائیں گے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے، انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے۔ کوئی بھی ہوتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا، اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی، تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی۔ خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے۔ بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا، وہ خلاف قیاس ہے۔ باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے، لیکن بس جائز ہے، بس باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو خیر، تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے۔ تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے، اور اللہ نے تینوں کی بیماری، تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا، اور سب کو اس نے ایک بکری، بھیڑ، دو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو، پیسے بھی کماؤ۔ کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، ایک بھکاری بن کے، کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں۔ تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ 2 امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے،
بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی نہیں مانتے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح و شام, گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح, صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے, باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا بولو چھوڑ دیا. صبح و شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اس سے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ انا للہ. اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی ہیں اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نیب والے آج کل پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہی ٹینشن دے دے کے مار دیتے ہیں. نہ کرنا نہ کرانا کچھ نہیں ہے, خامخواہ کی کیا ہے ٹینشن. بلا وجہ آ کے پوچھیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, یہ حساب دو, وہ حساب دو. آخرت کے حساب سے پہلے ہی اتنا حساب شروع ہو جاتا ہے, ویسے ہی ایک دماغ میں ٹینشن. میں نے بڑے بڑے تاجر دیکھے, بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, لاکر میں سب پیسے. کیوں بھائی اکاؤنٹ تو کھولو. کہہ رہے نہیں بھائی اکاؤنٹ بنائیں گے تو گورنمنٹ تنگ کرے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ, حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتا ہے, لیکن یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ چیز. اصل میں ہمارے ہاں نا جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا, چونکہ ترقی کی انہوں نے, عزت ان کی ہے نظروں میں, تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں,
سیدھا بلیک منی کو وائٹ. بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں. دیکھو چرس بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا, گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے. کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو. تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب, جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے, ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ 40%, 45%. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو 40% حکومت لے لے. اف, کس بات کا لے رہی ہے بھائی؟ اسلام میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے لیے, نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے, الا یہ کہ جو اس کا جائز حق ہے. تو گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا, تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4-5 لوگ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, پانی کی موٹر مشترک ہے, خراب ہو گئی. اب موٹر کی ریپیئرنگ کا کام ہے, کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا, تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں. موٹر خراب ہو گئی بھائی, ایک بلڈنگ ہے اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے. نہیں, کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع طریقہ ہے, پیسہ خرچ کرو اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, صدقات و خیرات. 5-5 ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گڑیاں, یار یہ لے یار, جا یار, کیا یاد کیا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, کماؤ خرچ کرنے کی نیت سے, کیا رکھا ہے یار اس میں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور زبان سے بھی یہی بولا کرو. آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے. جہاں بیٹھو, تیری جاب کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, تیرا گھر ہے ذاتی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے, میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یار. یہ تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی, انہوں نے تو پوری کی تھی, ہم پورے نہیں بن سکے, ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی. مجھے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, بنا سکتا ہوں. اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے, بہت زیادہ آ گیا تو. پہلے میں نے کہا پراٹھے پھوڑنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی اچھی رکھیں گے, بچوں پہ خرچ کریں گے. پھر اگر بچ گیا, اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, یہ بچ گیا تو چل یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پراپرٹی. پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پراپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی. وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پلاٹ کی صورت میں. میں نے کہا یہ گریبی ہے, یہ بہت بات کی چیز ہے, ابھی تو کھانے دو یار. میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے, بادام کھاتے ہو؟ کہہ رہے نہیں, بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے, وہ سارا تو قسطوں میں جا رہا ہے. ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آ جائیں, اوپر چلے جائیں بھائی, جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اوپر جگہ ہے. تو ابھی پوری وہ چینج کر دی یار آپ نے ٹون ہماری, تو ٹائم ہوتا رہا یار, بیان ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اتنی خاندانی بات کر رہا تھا یار. تو وہ جو ہے نا, میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسے کہاں, جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کے پیسے کہاں بچیں گے اس. میں نے کہا پراٹھا ہضم ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے پراٹھا تو ہضم نہیں ہوتا, قبض ہو جاتا ہے. میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں. صحیح ہے نا, اور کیا. میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں یار. میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے, کرائے کی ہے تو کیا ہوا, آپ نے بھی نکلنا ہے, ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. بھلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کا, میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے, آپ نے جو انویسٹمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں, اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں اربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. تو آپ بھی کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سارا آپ کے پاس کرنے دھرنے کے لیے بعض دفعہ بچتا نہیں ہے, تو 2-4 کروڑ ایسے پڑے ہوئے, یار چل یار ذرا ادھر مکان لے لے یار, چل. وہ کرایہ مالک مکان سے تھوڑی ٹھش پش لگی رہتی ہے, وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے نا, تو یہ ٹینشن بھی چھوٹ جائے گی. کیا خیال ہے, موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے وہ. یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں, یہ
خاص طور پہ. تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئے, چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے ہوئے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو لے لو, چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی, W11 ہے, پائیدان پہ چاہو, ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے گا. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے, اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ. نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو. نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے, آخرت کی. کہ آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کچھ کی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے, اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا بھائی. دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ بھائی. دل لگنے کی علامت کیا ہے, چھینتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ایسے ہی ہے جیسے W11 کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار اب بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم, اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو اب کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی, یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, اگر ہمارے گھر بہن یا بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی پیغام بھیجے تو لڑکے میں حرام, حلال اور کفر اسلام پوچھا جائے یا نہیں؟ حلال و حرام کا بھی پوچھا جائے گا. اصل میں تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تفتیش کریں, آپ اچھا گمان رکھیں, لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگیں تو پھر پوچھا جائے. یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کماتے کیا ہیں. سودی بینک میں اگر جاب ہے تو ارننگ تو جائز نہیں ہے, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے ان کے گھر آنا جانا, پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. رشوت تو نہیں ہے, زیادہ آمدن اگر رشوت کی ہے, کسٹم میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے اور اوپر کی آمدن کتنی ہے تھوڑا سا پوچھ لیں آپ. اوپر کی اگر زیادہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے, پھر رشتہ نہیں کر سکتے آپ وہاں. تو بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں. دولہا کہاں ہے؟ دولہا ہے ماشاء اللہ. دلہن کے مجھے نکاح نامہ دے دیں, نکاح فارم دے دیں. بس چلتے رہیں آپ, چلتے رہیں, چھوڑ دیں اس کو, وہ آ جائے گا نا, نکاح نامہ آ جائے گا. اچھا بھائی, فجر اور مغرب اور عشاء میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے تو ظہر اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ اگر ظہر اثر میں اونچی کرتا اور عشاء میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے وہاں آہستہ کیوں کرتا ہے؟
ٹھیک ہے نا. اگر پانچوں میں بلند آواز سے کرتا آپ کہتے ہیں پانچوں میں آہستہ کیوں نہیں کرتا, پانچوں میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں پانچوں میں بلند آواز سے کیوں نہیں کرتا. تو یہ اللہ اس کے رسول نے جیسے بتا دیا بھائی اسی طرح کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو ایسے ہی اللہ نے جو نمازوں میں کہہ دیا اونچی پڑھو ہم اونچی پڑھ رہے ہیں, جو ان میں کہہ دیا آہستہ پڑھو ہم آہستہ پڑھو. اگر ہمارے گھر, ہاں یہ ہو گیا بھائی, نکاح نامہ دے دیں ذرا اسپیڈ کے ساتھ. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حق علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء میں اکثر لوگ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھو مولانا, میں نہیں کہتا مولانا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بعض چیزوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے ہمارے بڑوں کو, کچھ چیزوں میں وہ تو علماء کا ہوتا ہے, لیکن چند چیزوں میں اختلاف کی بیس پہ کسی کو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم نے دیکھا ہے جن کو ان سے اشکالات ہیں نا, تو وہ ایسے بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 100% غلط ہے. اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے نا, ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. تو اگر آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس چیز میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے, بس ختم ہو گئی بات. تو یہ کیا کہ کوئی بندہ ہی اگر غلط ہو نا تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. کوئی آدمی غلط ہے, جیسے ہمارے جو سابق تھے پرانے, جن کا میں نام بار بار لیتا رہتا ہوں مثال میں, اب اگر وہ 2-4 غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا, ہمارے سابق صدر جو تھے پرانے, جو بہت کامیاب صدر تھے, آپ نے دیکھا وہ کسی غریب کو روٹی کھلا رہے ہیں, تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے حضرت کو نوازا ہے, اب بولو گے بھائی کروڑوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے تو 2-4 کو اگر انہی سے چھین کے ادھر پارسل کر دیا تو کیا ہو گیا, 2-4 کو تو سبھی کھلا ہی دیتے ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اگر آدمی ٹھیک ہے تو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اتنی غلط زبان استعمال کرنا جو لوگ کر رہے ہیں, یہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو. تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ اصلاح کا کام لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر غلط کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, اور وہ اختلاف صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو ٹھیک ہے بس چاہیے تھا آپ اپنی رائے پیش کر دیں. بھائی یہ نہیں, بالکل ایسے دیکھو جب آپ کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا, جائز عقیدت ہو, اندھی نہ ہو, جیسے اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ان کی اگر خامیاں بھی کچھ سامنے آتی ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو جتنے بڑے بزرگ ہیں علماء, ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ روحانی باپ ہی ہوتے ہیں. تو جب ان سے اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ڈیفائن کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی محلے پڑوس میں کوئی ایسے کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو, یا کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو. تو ان کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے اللہ نے بہت کام لیا ہو تو بڑھاپے میں پھر آزمائشیں آتی ہیں, بعض دفعہ دنیا میں پھل نہیں ملتا ایسے لوگوں کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ اس عمر میں ان کو بہت سکون دیتے, راحت پہنچاتے. تو ماضی میں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے ان کی. اب اس عمر کے حصے میں جب وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں, کمزور بھی ہو گئے ہیں, ان کو نیگیٹو کمنٹس کے ذریعے ٹینشن دینا, پریشان کرنا, ان کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. ان کی تو اس ٹینشنوں سے کچھ خطائیں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن جو اس طرح کرنے والے ہیں نا وہ اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے, وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات کرو گے تو آپ کو دوسری پارٹیاں معاف نہیں کریں گی. آپ اگر دوسری پارٹی کے حق میں بات کرو گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. یہ کل اپنے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. آج اگر ان کا مفاد ہو جائے کسی دوسرے لیڈر سے تو یہ آج دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں. تو سب کی نظر میں ایک دوسرے چور ہیں, سارے سیاسی لیڈروں کی نظر میں سب کرپٹ ہیں, لیکن جب ان کے ایک دوسرے سے مفاد ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے, گلے مل رہے ہوں گے, اور آپ کے اندر نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی ہوں گی. تو آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالیاں اور ان کو اپنے عقیدت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ بھائی وہ بھی تو آپ کے بزرگ ہیں نا. آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو مذہبی رہنماؤں کو بھی تو اپنا لیڈر مانو بھائی. تو آپ
مخالفت میں حد سے تجاوز بولو نا مت کریں. کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سب کا یہی حال ہے بھائی. کسی کی رائے ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ سیاسی لیڈر ہیں, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں, صحیح ہے نا, نہ اتنے نیک ہوتے ہیں نہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنا دوسرے ان کو بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا اگر بول رہا ہے کہ یہ سیاسی میں جو اپوزیشن میں ہے یہ بہت برا ہے, تو سمجھ لو کہ اتنا نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو اس سے, کیونکہ اس نے تو بولنا ہے برا ہے, ان کو تو ووٹ چاہیے. اور اپنے کارکن اگر بول رہے ہمارے لیڈر اتنے اچھے ہیں تو اتنے وہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ تو سیاسی جماعت کے آدمی ہو, آپ نے تو تعریف کرنی ہے, تو تھوڑا سا کیا کر لو, کم کر لو. اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. اور سامنے والا اتنا برا نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سا بولو بھائی کم کر لو. تو بس یہ پالیسی پہ چلا کرے. اچھا بھائی, کیا ماسک کی تشہیر کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, ڈرائنگ کا استعمال جائز ہے جس کی شکل واضح ہو؟ نہیں, واضح تصویر جائز نہیں. ہم ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں بھائی. دولہا بھائی پولے بہت لیٹ ہو گئے. اچھا بھائی, دلہن کے والد کا نام دلہن کی طرف سے وکیل قاضی سمیع احمد ہے, احمد. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں دلہن کا نام ہے کشف فیصل بنت فیصل یوسف کا نکاح محمد نصیر الدین قریشی بن محمد نظام الدین قریشی سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کروں. یاد ہے آپ کی طرف سے؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم. جناب محمد نصیر الدین قریشی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ محمد نصیر الدین قریشی ولد محمد نظام الدین قریشی, میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض میں کشف فیصل بنت فیصل یوسف سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. اللہ تادم حیات انہیں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑے سے سوال باقی ہیں, 10 منٹ میں ہم جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا بھائی یہ بھی جواب ہو گیا, جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ. 1 منٹ. میں نصف پنڈلی تک اظہار رکھتا ہوں, عام طور پر تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اوپر کر لو کہ اور اوپر کر لو. اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں گنجائش پر بھی عمل کر لیں تو بہت ہے. تو ٹخنے نہیں ڈھانکیں, بس ٹخنے سے اوپر کر لیں آپ, بہت زیادہ اوپر نہ کریں, کیونکہ اس سے کیا رواج نہیں ہے نا ایک چیز کا, تو اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ دین سے دور نہ ہو جائیں. تو گنجائش پہ بھی عمل کر لیں, انشاءاللہ کافی ہے یہ. کیا میزان بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے, جگہ ہمیں اگر راہ چلتے ہوئے کسی خاتون کی آنکھیں بھی نظر آئیں تو ہم فدا ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی یہ خصوصی پیکیج ہے جو, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین آنکھوں کا بھی پردہ کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فدائی بہت ہیں اس دنیا میں.
اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی چھپائیں، فتنے کا دور ہے نا. تو اختلافی کا مطلب راجح قول یہی ہے کہ چہرہ چھپانا جوان عورت پہ فرض ہے، راجح قول تو یہی ہے. قرآن میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. قرآن کی بات تو برحق ہے، لیکن ہم نے دیکھا جتنا دین پہ چلتا ہے اسی میں مشکلات ہوتی ہیں. تقوی کا مطلب یہ جس راہ میں جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں تقوی، یعنی اس میں شریعت کے حکام کو فالو کریں تو وہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ آسانی مستقبل کے لحاظ سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر 2 نمبری سے کوئی کام کرتے ہیں تو وقتی فائدے ہوتے ہیں، اس کے دیر پا فائدے نہیں ہوتے، نقصانات ہوتے ہیں. تمیز سے، ایمانداری سے، اللہ کے خوف کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو ظاہر ہے شروع میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، پھر آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ مطلب ہے اس آیت کا.